چشمے جاری کیے، اپنا دست نبوت گریبان میں رکھ ڈالا، جب نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھی آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی۔ مگر ہر نبی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، پیغام پہنچ رہا ہے۔ مگر کسی پیغمبر کی امت میں اللہ تعالیٰ نے، کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تیری برکت سے دین مکمل کر دیا۔ اللہ وقت گزرتا گیا، میرے اور آپ کے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ حضور کی نگاہ کا کمال ہے، جس پر حضور کی نظر پڑی ہے اس کا ظاہری پاک نہیں ہوا، اس کا باطن بھی پاک ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا؟ خدا یہ کہنے والا پروردگار ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا۔ یا اللہ وہ کس طرح احسان ہے؟ فرمایا تم دیکھ نہیں رہے ہو، مصطفیٰ کی برکت سے زمین مسجد بن گئی ہے، زمین پاک ہو گئی ہے، اور پہلی کتابیں نبیوں کو یاد ہوئی، کسی امتی کو وہ کتابیں نہیں یاد ہوئی۔ آج مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، حضور والا کوئی دیانت کے ساتھ اور تعصب سے بالاتر ہو کے انتہائی ادب احترام کے ساتھ اپنے ذہن پر زور دے، یہ کس کی برکت سے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں؟ واللہ یہ ہماری ریاضت کی وجہ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے دین مکمل ہوا۔ پہلے کسی زمانے میں دین مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ہوا ہے تو رسول پاک کی ذات اقدس پر۔ قرآن نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت اگر کہیں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یہودی نہیں کہہ سکتا میرے نبی پر دین مکمل ہوا، عیسائی نہیں کہہ سکتا میرے نبی پر دین مکمل ہوا، کوئی نہیں کہہ سکتا میرے نبی پر دین مکمل ہوا۔ میں اور آپ جہاں بھی بیٹھیں گے فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا کی ذات پر اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ اکبر۔ یہ کتنی عزت کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ جو قدرت نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا، قسمیہ بات ہے۔ رسول پاک کی ذات ہم پر قدرت کا بہت بڑا انعام ہے۔ نبی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سناتے رہے اور اس کی توحید کا پیغام پہنچاتے رہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ لوگ گئے، پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اے حضرت آدم آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے دیکھا ہے اللہ کو؟ فرمایا جنت کو تو دیکھا ہے، جنت کی نعمتیں تو دیکھی ہیں، جنت کا ماحول تو دیکھا ہے، مگر میں نے خدا کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی برسدی، سیدی برسدی۔ اللہ نے گرامی قدر ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت جناب حاجی محمد سیف اللہ محمدی سیفی صاحب آستانہ عالیہ راوی ریاض سے تشریف لائے، جن کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمامی دوست اپنے اپنی جبر تشریف رکھیں۔ جناب علامہ محمد مصطفیٰ صاحب۔
دوسری السلام زیارت بھی کریں اور سماعت فرمائیں۔ آستانہ عالیہ راوی ریان شریف سے انتہائی کہہ لیں محبت کرنے والی شخصیت علماء سے مشائخ سے میری مراد حضرت پیر طریقت حضرت مولانا میاں محمد سیف اللہ سیفی صاحب دامت برکات ملالیہ تشریف لائے۔ خدا ذوالجلال ہم اہل سنت و جماعت کے علماء مشائخ کو سلامت فرمائے۔ یہ لوگ بڑے قیمتی ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل نسبت کے دلوں میں اجاگر فرما رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا وجود انتہائی غنیمت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی جتنے رسول تشریف لائے ہیں، کسی رسول کا امتی یہ نہیں کہہ سکتا میرے نبی پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ میں اور آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں اللہ نے ہمارے آقا کی ذات پر دین مکمل فرما دیا ہے۔ اور اللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام سے پہلے بڑی عظمت والے اور بڑی شان و شوکت والے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی آئے، حضرت شیس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ ہر پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں نے سوال کیا اے جناب حضرت ابراہیم، اے جناب حضرت عیسیٰ، آپ یہ تو بتائیں اللہ کو کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ ہر نبی نے یہی کہا کہ خدا ہے، ہم نے اس کو اس کی قدرتوں سے پہچانا ہے، مگر کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی آنکھ اس کے جلووں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مگر جب میرے اور آپ کے کریم آقا تشریف لائے، بخدا اتنی شان سے آئے، اتنی عظمت کے ساتھ تشریف لائے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ اور پھر وہ رات بھی آئی کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور جبریل امین براق لے کر حضور کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم بالا کی سیر کر کے واپس آئے۔ وہی سوال جو پہلے نبیوں سے ہوا کہ اے حضرات انبیاء، آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اے رحمت کائنات، آپ بھی وہی فرما رہے ہیں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ سے پہلے تو کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، کیا یہ راز راضی رہے گا خدا کو کسی نے نہیں دیکھا؟ فرمایا ایسے نہ کہو اس کو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ توحید، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں میلاد شریف کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت پر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات کی سب سے زیادہ عظمت والی نعمت عطا فرمائی۔ ہم رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا۔ اور ہمیں اپنی اس نسبت پر ناز ہے، فخر ہے، جتنا ہم فخر کریں کم ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بے ادب نہیں بنایا، گستاخ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ادب کرنے والا بنایا۔ جو بھی حضور کا میلاد منانے والا ہوگا وہ بے ادب نہیں ہوگا، وہ گستاخ نہیں ہوگا، وہ حضور کی آل کا بھی ادب کرے گا، حضور کے اصحاب کا بھی ادب کرے گا، نبی پاک کی ازواج کا بھی ادب کرے گا، حضور کی
امت کے اولیاء کا بھی ادب کرے گا۔ یہ میلاد النبی کی برکتیں۔ میرے دوستوں نے ایک اور بات بھی میرے ذمہ لگائی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں